اور کہا کہ جناب آپ پر یہ شروع دن سے کہا آپ بے ایمان ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں، اور پھر بعد میں جو فرض جرم ہونی چاہیے تھے، دفعہ لگانی چاہیے تھی، اس کا وہ جواب دیتے، وہ نہیں، وہ جو بات سارے فسانے میں نہ تھی، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ ٹائم ہے، اور یہ ہم نے کون سا عجیب کام کیا ہے، وہ پرانا بل میاں نواز شریف کا جو تھا اس کو شامل کیا ہے، لیکن اور حاجی صاحب ایک چیز ہم نے اضافہ کیا ہے، ایک چیز اضافہ کی ہے، میری بات مکمل سنیں، کہ ہم نے اپیل کا حق دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ تھا کہ سو موٹو آپ کیس لے لیتے ہیں اور کنٹیم کا فیصلہ کر کے سزا سناتے ہیں، ہم نے کہا نہیں، آپ اپیل کا حق دیں، آپ کا آرڈر سسپینڈ رہے گا جب تک اپیل کا فیصلہ نہ ہو، اور اپیل جو ہوگی بڑے بینچ میں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں نا وزیر اعظم گیلانی کے کیس پہ 32 سیکنڈ کی سزا تھی، اب سزا ہو گئی تابرخاص عدالت، اب وہ اپیل کس لیے کرتے ہیں؟ سزا تو انہوں نے برداشت کر لی، چاہیے تھا کہ وہ ان کو اگر دیتے تو وہ اپنی فیصلے کو سسپینڈ کرتے ہیں، اور ان سے کہتے کہ 30 دن کے اندر آپ اپیل کرتے ہیں۔ جب شارٹ آرڈر آیا تھا تو انہوں نے 6 نکات دیے تھے جس پر کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ بہرحال کیا اس سے نہیں ہوا نا عمل، ان کو سزا ملی نا، اپیل کا رائٹ ان کو سزا ملی۔ میری بات سنیں، آپ اپیل تو انہوں نے خود نہیں کی، آپ مجھے سزا دیتے ہیں، اپیل کا کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اور آپ سزا بھی پوری کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پھانسی کی سزا ہے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ امیڈیٹ اس کو پھانسی دے دو، اور بعد میں اس کے لواحقین اپیل کرتے رہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ کمال بات کرتے ہیں حاجی صاحب۔ حاجی صاحب اس میں اپیل کا حق تھا، آپ کے وکلا نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ اس میں آپ اپیل نہ کریں۔ میری بات سنیں لیجئے حاجی صاحب، آپ سن لیجئے، آپ اتنی وکالت کیجئے جتنی وکالت کے آپ کو، پھر کیا اپیل کی ضرورت رہی؟ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سزا دیتے ہیں، اس کو اب آرام سے آپ بھی سنیے، سسپینڈ کرتے ہیں، آپ کو سزا دیتی ہیں، سسپینڈ کرتی ہیں، اور پھر اپیل ہوتی ہے۔ آپ سزا دے دیں، سزا وہ پوری کر لی، آپ کمال بات کرتے ہیں۔ آپ سینیٹر ہیں حاجی صاحب، آپ کو لوگ سن رہے ہیں، جب آپ اپیل کرتے، آپ کی اپیل اس جاتی، آپ کی اپیل اس ججوں کے پاس جب جاتی، تو اس کے بعد ججوں نے فیصلہ کرنا تھا، اس کو سسپینڈ کرتے ان کے شیخ صاحب، آپ بڑے عجیب بات کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو سزا دی ہے قید کی، عجیب باتیں اور میں نے قید کی سزا عدالت میں پوری کر لی، پھر اپیل کرنے کے لیے میرے پاس سزا ہوتی ہے، اگر عدالت سزا سے پہلے اپیل نہیں ہوتی، کہ میں آپ کو سزا دیتی ہوں لیکن یہ سزا سسپینڈ ہے۔ دیکھیں ہو سکتا ہے نا سر، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کیسے سسپینڈ کرتی؟ جو کورٹ آپ کو سزا دیتی ہے وہ کورٹ سزا کو سسپینڈ نہیں کرتی، جب آپ اپیل میں جاتے ہیں وہ اپلیٹ کورٹ اس کو سزا کو سسپینڈ کرتی ہے۔ دیکھیں جب آپ تابرخاص عدالت سزا دے رہے ہیں، میرے پاس اپیل کا وقت کیا تھا؟ آپ نے کہا جی کمال کرتے ہیں، آپ کے پاس 30 ڈیز ہے، آپ عدالت روک کے چلی گئی، اب آپ نے اس کو 30 ڈیز کو بڑھا کے 40 ڈیز کر دیا۔ کہاں اپیل کرتا؟ کس سے اپیل کرتا؟ حاجی صاحب آپ کمال کرتے ہیں، آپ ذرا بات سن لیجئے غور سے، آرام سے بات سن لیجئے، آپ سینیٹر ہیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن آپ میری بات کا جواب ہائر ہاؤس کے آپ نے عدالت میں مجھے ممبر ہیں، آپ کی بات لوگ سن رہے ہیں، وکلا سن رہے ہیں۔ چلیے مجھے یہ بتا دیجئے کہ چلیے حاجی صاحب آپ مجھے یہ بتا دیجئے، عدالت روٹ کے چلی گئی، میں نے سزا پوری کر لی اور میں باہر نکل آیا۔ آپ نے سزا پوری اس لیے کر لی، میں نے تو سزا آگے ذرا ایک سیکنڈ اس کا کاؤنٹر حاجی صاحب آپ نے دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو سزا ہوئی، آپ کو 30 سیکنڈ کی سزا ہوئی، جب آپ اپیل میں جاتے، عدالت آپ کی اپیل سنتی، عدالت اگر محسوس کرتی کہ آپ کو سزا غلط ہوئی ہے، سزا پوری کر لی۔ ہاں اس لیے نہ جاتے کہ آپ کے پاس آپ کے غلام بیٹھے تھے اسمبلی میں، آپ کے غلام اسمبلی میں بیٹھے تھے، آپ کو پتا تھا کہ آپ غلط دیں یا صحیح دیں، وہ اس کو ٹرن ڈاؤن کریں گے، اور اسمبلی نے وہی کچھ کیا۔ اور آج میں آپ کو گزارش کر دوں، غلام تو آپ بھی اپنے ہیں، عجیب بات کرتے ہیں، آپ نے تو عدالتوں پہ حملے اس کے علاوہ کیے، کوئی کیا بات لفظ ہے کرتے ہیں؟ عجیب کے علاوہ؟ آپ کو آپ نے تو عدالتوں میں آپ نے تو جہاز اغوا کیے ہیں، آپ نے جہاز اغوا کیے ہیں، آپ کے غلاموں نے عدالت میں حملے کیے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں، آپ بات کو اگر دوسری سائٹ پہ لے جانا چاہتے ہیں تو شیخ صاحب میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر بات کو آپ اس بل کے متعلق رہنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ نہیں حاجی صاحب، یہ میں تو حاجی صاحب آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، آپ خام خواہ آپ شیخ صاحب آپ مجھ سے بات نہ کریں، میری عمر میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسمین آپ بات کریں، میں شیخ صاحب سے بات کرنے کے لیے نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھے کہا کہ میں آپ سے بات I don't want to talk to him، وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں، ان کا دماغ معاف ہو چکا ہے۔ یہ ہے ان کا عمر کا تقاضا ہے۔
عمر کا تقاضا اس عمر میں آ گئے، اسی لیے انگریز جو ہے ریٹائرمنٹ دے دیتا تھا۔ جواب دیتا ہوں، مجھے بات کریں، مجھے جواب دیتا ہوں، وہ سمجھتی نہیں ہے انسان اپنے دماغ پہ قابو نہیں پاتا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ شیر صاحب آ رہے، میں 65 سال کے بعد ان کو پاکستان کی محبت یاد آ رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میں ڈیبیٹ نہیں کرتا ہوں۔ حاجی صاحب آپ مجھ سے بات کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو میں حاضر، جہاں پہ لاجک میں بات کرنی پڑے گی یا دلائل میں بات کرنی ہوگی، باقی ان کے بعد ہم کل بات کر رہے ہیں، آپ لوگ بلا وجہ الجھ رہے ہیں۔ بھائی دونوں کا موقف آ گیا ہے۔ میں سینیٹر صاحب میں آپ کی گفتگو کا بالکل سمجھ رہی ہوں، میں آئی ایگری، چلے ٹھیک ہے، ایک حد تک یہ بات درست ہے۔ سینیٹر دیکھو دکھا دینا مجھے حاجی صاحب کہاں گئے؟ اچھا حاجی صاحب میں آپ سے ہی بات کر رہی ہوں۔ حاجی صاحب میں یہ پوائنٹ سمجھتی ہوں، یہ اسی طرح ہے کہ کسی کو پھانسی دے دی جائے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد اس کے لوائقین اپیل میں جائے، ٹھیک ہے، ایگریڈ، میں اس کو سمجھتی ہوں۔ اب جو آپ کا دوسرے بل کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی تھی، بات کریں، میں بتاتا ہوں۔ جی دوسرا بل ہے دوری، وہ بل وہ جو ہے وہ امینڈمنٹ ہے، بل نہیں ہے، وہ امینڈمنٹ ہے، ترمیم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، میری بات سنیں، ہم نے اس کی مخالفت کی تھی، ہم نے اپنی پارٹی اور اپنے اتحادیوں، صدر پاکستان، وزیر اعظم، یہاں تک سارے اتحادیوں سے کہا کہ ہم اس بل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے 1973 کے اوریجنل آئین میں خان نبر ولی خان نے اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دستخط کیے ہیں کہ غیر ملکی ہمارا پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا ہے۔ ہم نے تو بلکہ یہ کہا کہ پاکستان میں جو وزراء ہیں، جو وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، صدر ہے، اسپیکر ہے، چیئرمین ہے، اور ہماری ججوں کے سربراہ جو ہے، ہماری فوج کے سربراہ جو ہیں، بینک، اسٹیٹ بینک کے اور بڑے بڑے اداروں کے سربراہ، ان کو 100% پاکستانی ہونا چاہیے، ان کے پاس کبھی بھی کوئی شہریت دوسری نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے کہ اوورسیز پاکستانی، دیکھیں اوورسیز پاکستانی دو طرح کے ہیں، جو گلف کے علاقے میں، جو سینٹرل ایشیا میں، جو ساؤتھ ایشیا میں ہے، ان بیچاروں کے پاس ڈومیسائل نہیں ہے، ان کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے، ان کے پاس وہاں رہنے کا حق نہیں ہے۔ جب چاہے اسلامی قانون ہے وہاں لات مار کے نکال دیتے ہیں، اسلامی ملک جو ٹھہرے، لوگوں کی قائم گاہیں ہیں، وہ ان کے محل ہیں وہاں لوگوں میں، وہ نکال دیتے ہیں۔ البتہ یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں جو پاکستانی، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو بہت پہلے وہاں خدمت کے لیے گئے، کاروبار وہاں نوکریاں کی اور ان کو وہاں آباد ہوئے اور وہاں کے باشندے بنے۔ دوسرے پولیٹیکل اسائلم لے کے گئے ہیں، ہماری پارٹی کے لوگ بھی گئے تھے پولیٹیکل اسائلم لے کے۔ اور تیسرے وہ ہیں جو آج ہائی پروفیشنلز ہوں یا جن کے پاس $4-5 لاکھ ہوں، ان کو یورپ میں نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اگر واپس پولیٹیکل اسائلم والے واپس آنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں تو اب ہر پارٹی کی حکومت ہے کہیں نہ کہیں، اب پاکستان میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، آپ ان کی نیشنلٹی چھوڑیں، اپنے پاکستان میں آئے، پارلیمنٹ میں آپ حصہ لیں۔ اب بھی اگر وہ شوق رکھتے ہیں آئے، یا تو الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد حلف اٹھانے سے پہلے آپ اپنی دوسری نیشنلٹی چھوڑیں۔ اچھا ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی 16 ملک، میری بات سنیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ 16 ملک کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں مصر کے ساتھ معاہدہ ہے، میں نے پوری تحقیق کی ہے، مصر کی پارلیمنٹ کا رکن ڈیول نیشنل پاکستانی نہیں بن سکتا ہے۔ آپ کا آسٹریلیا کے ساتھ معاہدہ ہے، آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کا رکن ڈیول نیشنل آسٹریلیا میں پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ ڈیول نیشنل یا جو آدمی امریکہ میں پیدا نہیں ہوا وہ امریکہ کا صدر نہیں بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح مختلف ملکوں میں یہ پابندی ہے، افغانستان کے لوگ ہم سے زیادہ ان کو ڈیول نیشنلٹی ملی، لیکن 19 جرگے کا جب انہوں نے الیکشن ایک سیکنڈ رک جائے گا، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں۔ بریک کے بعد میں چاہوں گی کہ شیخ رویل اصغر صاحب ڈیول نیشنلٹی پر ان کا کیا موقف ہے وہ بھی وضاحت کریں، کیونکہ ان کی پارٹی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا دیکھیں ہمارے ساتھ 2 ہی گیسٹ ہیں خالی آج، اور دونوں ہمارے لیے بہت محترم ہیں، تو ہم باری باری گفتگو کرتے ہیں۔ سینیٹر صاحب کی ہم نے کافی پوائنٹ سنے جس میں ان کے بہت سارے پوائنٹس ویلڈ بھی ہیں۔ شیخ رویل اب آپ بتائیے گا کہ آپ کا کیا موقف ہے؟
دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں جاسمین، ایک میرا ذاتی موقف اور ایک میری جماعت کا موقف۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جس موضوع پہ آپ بات کر رہی ہیں وہ ہے آپ کا آئینی ایک، یہ 1973 کے آئین کی ایک شک ہے، 1973 کے آئین میں شامل تھا یہ، اور اس کے بعد بہت ساری اسمبلیز آئیں، بہت سارے معاملات آئے، ڈکٹیٹرز نے اس کو سسپینڈ ضرور کیا آئین کو، لیکن اس کو سٹرائک ڈاؤن کسی نے نہیں کیا اس والی شک کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 4.5 سال تک تو اس اسمبلی میں، بلکہ یہ تو چاہیے یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی، الیکشن کمیشن اس پہ دیکھتا اور الیکشن کمیشن اس پہ اپنا ایکشن لیتا، چونکہ الیکشن کمیشن اس قسم کے آتے رہے جو شفاف نہ تھے، امپارشل نہ تھے، پارشل الیکشن کمیشن تھے، وہ اپنی مرضی سے کام کرتے رہے۔ جیسے آپ کے سامنے ایک مثال بھی موجود ہے، شوکت عزیز کی مثال موجود ہے، وہ فارن نیشنل تھا اور یہاں پرائم منسٹر رہا، اور یہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اب آپ دینا چاہ رہے ہیں، یہ اب اس کے دو مجھے جو نظر آتا ہے اس میں پھر وہ مفاہمت والی بات آ جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ پارٹی پالیسی ہماری یہ ہے کہ کوئی شخص اگر دوہری شہریت رکھتا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پبلک آفس ہولڈ کرے۔ یہ صرف سیاست کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس کے لیے، بیوروکریسی کے لیے بھی وہی ہے، فوج کے لیے بھی یہ، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ ہے کہ کوئی شخص بھی کسی دوسری شہریت رکھتا ہے تو وہ اس کا اگر حلف اٹھاتا ہے وہاں پہ، اب تو دیکھیے امریکنز نے ویتنام وار کے بعد تو اپنا حلف بھی چینج کر دیا، اور پھر اس کے بعد امریکنز جو ہیں اور جو انگلینڈ ہے انہوں نے بھی اپنے اس حلف میں وہ گاڈ سیو کوئن کا الفاظ اس میں شامل کر دیے ہیں۔ جو شخص یہ گاتا ہے وہ آپ کا ترانہ کیسے گائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک قانون موجود تھا، ایک آپ کی ایک شک موجود تھی آپ کے آئین میں، اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور میں بڑا حیران ہوں کہ ایک طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جتنی پرویز مشرف نے امینڈمنٹ کی تھیں وہ آپ نے ساری کر کے اور آپ اس کو اپنے اس کے اصل روح میں لے آئے کانسٹیٹیوشن کو۔ اب کیوں کیا جا رہا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔